ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج جن خبروں کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس میں سب سے اہم جو خبر ہے وہ الیکشن کمیشن کا NA 175 کا ضمنی انتخاب کالعدم قرار دینا اور 18 مارچ کو دوبارہ انتخابات کا اعلان کروانا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ اس سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے اور نمایاں پیش رفت ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات، انہوں نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اس کی توثیق کی ہے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی لاہور میں ملاقات ہے، جس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ ترتیب دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی اور ضمنی انتخاب پر بھی گفت و شنید کی گئی۔ ناظرین، جن دوستوں نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم ریکارڈ کریں تو اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یقیناً الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ ہے، جس میں NA 75 کا ضمنی انتخاب کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ اور جس کا بنیادی جو سبب ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بنی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز تواتر کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ تمام حلقے میں NA 75 کے تمام ڈسکا کے حلقے میں دوبارہ سے ضمنی انتخاب کروایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کی اطلاعات ہوئی ہیں اور گڑبڑ کی ہوئی ہے، جس کو وہ بھی تسلیم کر رہی ہے، لہٰذا تمام حلقے میں الیکشن کروانے کی بجائے محض 20 پولنگ اسٹیشن پر انتخاب کروایا جائے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کا جو موقف ہے اس کی توثیق کرتے ہوئے دوبارہ سے الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون اس موقع کو کسی طور پر ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو اطلاعات سامنے آئی ہے، جو ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس الیکشن کو ایک جنرل الیکشن کے طور پر لے گی اور پنجاب کے عوام کی رائے کو پیش کیا جائے گا اور اس کو بنا کر پیش کریں گے کہ جس طرح سے ڈسکا کے عوام نے نون لیگ کی قیادت پر دوبارہ سے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اسی طرح پورا پنجاب مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے۔ مریم نواز اس کمپین کو خود لیڈ کریں گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں یہ مہم چلائیں گی اور یہ کوشش کی جائے گی کہ بڑے مارجن کے ساتھ جیتا جائے، اور ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اب بھی ایک مقبول جماعت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور جلسے کے بعد جو PDM کا جلسہ تھا مینار پاکستان میں، اس میں نون لیگ کی جس طرح سے برا پرفارم کیا تھا اور جس طرح سے مریم نواز کی قیادت پر سوالات اٹھائے گئے تھے، وہ نون لیگ تاحال نہیں بھولی ہے، اور مریم نواز کے جو کلوز لوگ ہیں وہ ان کو اس بات پر آمادہ کر چکے ہیں کہ یہ الیکشن کمپین بھرپور انداز میں چلائی جائے اور اسی الیکشن کو بنیاد بنا کر وزیراعظم عمران خان پر یہ تنقید جاری رکھی جائے کہ وزیراعظم عمران خان نے 2018 کے انتخاب میں بھی دھاندلی کروائی تھی اور وہ دھاندلی کے نتیجے میں منتخب ہوئے تھے۔ دوسری طرف تحریک انصاف بھی بھرپور طور پر تیاری کر رہی ہے اور وہ قانونی آپشن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو زمینی جو لڑائی ہے جو نون لیگ کے ساتھ اس کی ہوگی، اس کے حوالے سے بھی وہ بھرپور انداز میں تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایج بالکل حاصل ہے اور وہ حلقے کے ووٹرز کو بار بار یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حکومت نے حل کرنے ہیں، بزدار حکومت نے حل کرنے ہیں، وفاق میں عمران خان کی جو حکومت ہے وہ حل کرے گی۔ اپوزیشن کا اگر کینڈیڈیٹ اس میں جیت بھی جاتا ہے تو یہ اپوزیشن کی انا کی تسکین ہوگی، نہ کہ لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یقیناً یہ جو نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا،
اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور جو ڈسکا کے عوام کی معقول تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو سن بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے۔ یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فوجی دستوں کو اس بار دوبارہ سے جو انتخابات ہے، جو ضمنی انتخاب ہے NA-75 ڈسکا کا، اس میں تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے؟ کسی جگہ پہ یہ غور ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کی حامی ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی مختلف الخیال جو لوگ ہیں وہ اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ اگر فوجی دستوں کو تعینات کیا جائے تو اس کے نتیجے میں حالات زیادہ پرامن ہو سکتے ہیں اور دوبارہ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ مگر دوسری طرف ہمارے ذرائع کا یہ خیال ہے کہ جو پاک فوج ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، وہ کسی طور پر اس سیاسی کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ انتظامی طور پر خود ہی اگر صوبائی حکومت اور وفاق کی سطح پر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ چاہے کہ فوجی دستوں کو تعینات کیا جائے اور کوئی ایک جماعت دوبارہ سے اعتراض کرے۔ ایسا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تمام فریقین تحریری طور پر یہ مطالبہ کرے کہ فوجی دستوں کو ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں تعینات کیا جائے تو کبھی امکان ہے کہ جو عسکری قیادت ہے وہ اس مطالبے پر غور کرے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے ناظرین، جو سپریم کورٹ میں جانے کا پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، اس پر سیاسی مبصرین اور مختلف جو قانونی ماہرین ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، سینٹ کی اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے مقدمہ زیر سماعت ہے اور جلد ہی اس کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے۔ سپریم کورٹ نے برملا طور پر گزشتہ سماعت کے موقع پر یہ کہا تھا کہ تمام جو متعلقہ امور ہیں، جو سیاسی امور ہیں، وہ پارلیمنٹ نے طے کرنے ہیں اور کسی طور پر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا اختیار لینے کی خواہش مند نہیں ہے اور نہ ہی لے گی۔ اب جبکہ الیکشن کمیشن نے NA-75 کا فیصلہ کر دیا ہے کہ دوبارہ سے ضمنی انتخاب ہونا چاہیے، تو کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو پلی ہے، یہ جو درخواست ہے، وہ اس کے حق میں فیصلہ آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو میڈیا میں جس طرح سے ضمنی انتخاب ڈسکا میں جو دھاندلی کے مناظر آئے، جس طرح سے جو ROs ہیں وہ غائب ہو گئے اور ان کے فون نہیں ملے، مختلف الخیال کہانیاں سامنے آئی، دھند کا ذکر کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ ان کے موبائلز بند ملے تھے۔ غرض ایک مکمل طور پر اپوزیشن نے ایک ایسا معاملہ پیش کر دیا ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، کہ ہر کوئی شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ کسی طور پر NA-75 کا ضمنی جو الیکشن تھا وہ کریڈیبل نہیں رہا۔ اب اس صورتحال میں سپریم کورٹ عوامی خواہشات، اپوزیشن کے مطالبات کو کس طرح سے نظر انداز کرے گی، خود الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے بلڈوز کیا جائے گا، یہ یقیناً یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس طرح قانونی ماہرین اور مختلف ذرائع کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ضمن میں سپریم کورٹ سے کسی بڑے ریلیف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 18 مارچ کو، اپنی صف بندی کرنی چاہیے، لوگوں کے جو مسائل حل کرنے کے حوالے سے وہاں کے مقامی لوگوں کو یقین دہانی کروانے چاہیے، اور جو الیکشن میں بھرپور اکثریت حاصل کر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو الزامات ہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ تیسری خبر، جیسے ذکر کیا گیا آپ سے، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہے۔ ذرائع کا یہ خیال ہے کہ دونوں جو رہنما ہیں انہوں نے ضمنی انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اطمینان کا اظہار کیا ہے
کہ جو بھی ضمنی انتخاب چاہے سندھ میں ہوا، چاہے پنجاب میں ہوا، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوا، اس کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آئے۔ اپوزیشن رہنما یہ دعویٰ بھی کرتے رہے اس ملاقات میں کہ جو ان کا نیریٹو تھا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، جو ان کا نیریٹو ہے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا ان کو جو تحریک ہے، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، وہ مسلسل جاری و ساری رکھنی ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کے حوالے سے بھی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی حکمت عملی ہے وہ اثر نو اس کو ترتیب دیا ہے۔ مختلف دونوں جماعتوں نے کہ جو مختلف رہنما ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ حکومت کے مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے سینٹ میں ان کو ووٹ دے۔ یہ حکمت عملی کس حد تک کامیاب رہتی ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ بھی ذرائع کا خیال ہے کہ لانگ مارچ کو جاری و ساری رکھنے اور لانگ مارچ کرنے کے حوالے سے بھی دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ پر مکمل طور پر اتفاق ہے، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ دے دی گئی ہے، مگر اس کے جو نتائج کے حوالے سے کچھ نہ کہا جائے، ابہام رکھا جائے۔ دونوں رہنما مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری اس پر متفق ہیں کہ لانگ مارچ کی جو مہم ہے اس کو پرولونگ کیا جائے، وہ کسی طور پر ختم نہ ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ یہ کہہ دیں دونوں جو رہنما ہیں یا پی ڈی ایم کے جو تمام جو قیادت ہے کہ لانگ مارچ ملک کے مختلف حصوں میں حکومت کے خلاف کمپین جاری رکھے گا، جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور حکومت کو دباؤ میں لایا جائے گا کہ عمران خان حکومت سے دستبردار ہو جائے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے اس نے بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رکھی ہے، اور حکومتی ذرائع کا یہ خیال ہے کہ اب مکمل طور پر جو فوکس ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو سرپرائز دینا چاہتی ہے، اور حکومت کی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ اگر اپوزیشن سینٹ الیکشن میں کسی طور پر اپنے کم ممبران منتخب کرواتی ہے اور اس کے اپنے ممبران اگر حکومتی امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں تو یقیناً جو پی ڈی ایم کی جو سیاسی ساکھ ہے، جو پی ڈی ایم کی جو جارحانہ حکمت عملی ہے وہ مدھم پڑ جائے گی، اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ عوام میں اپنا جو نیریٹو ہے، جو اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گی۔ یقیناً یہ جو چند روز ہیں جو سینٹ انتخابات تک، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور جو فریقین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عوام میں اپنی مقبولیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، خود کو طاقتور بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرف تو سینٹ انتخابات کی شکل میں ہوگا، دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو NA-75 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف گئی ہے وہ فیصلہ بھی اس کا تعین کرے گا، اور سب سے بڑھ کر جو آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن کا لانگ مارچ ہے اس میں عوام کی مقبولیت کس طرح سے ہوگی